رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه وعترته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كل حميد. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تعالیٰ دے خاص فضل نال نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین شریف دے تصدق و توسل نال اج دا دن اور دن دا کچھ حصہ ساڈا اس پاک مبرہ منزہ مبارک محفل پاک چ گزر رہے ہیں. جس محفل دے اندر بندہ مومن ٹھیک ہو کے بہ جائے تے بزرگ فرماندے نے او دا ساہ لینا عبادت وچ لکھیا جاندا ہے. سیدی صاحب انہوں تھوڑا جا کام کر دینا. مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ دی روح پرفتون ای سال ثواب دی غرض و غایت نال ختم چہلم شریف دی محفل پاک منعقد ہے جس دے اندر وطن عزیز پاکستان دے عظیم ثنا خانان گرامی قدر اور عزیز و اقارب رشتہ دار دور تو قریب تو پنڈوں نیڑوں اس دکھ اور غم دی کیفیت محترم المقام ثنا خان رسول حافظ محمد فرحان نذیر صاحب انہوں دے والد گرامی پورا خاندان اہل محبت جتنے لوگ تسی آئے ہو اللہ حضور نبی پاک دی پاک طیب طاہر ماں سیدہ آمنہ پاک دی برکت نال میرا رب مائی صاحبہ دی قبر نو بکہ نور بنائے. اور جیڑا آج دا یہ پروگرام منعقد ہے اس دا سارا ثواب میرا اللہ انہاں دے پلڑے وچ داخل فرما کے انہاں دیاں اگلیاں منزلاں نو آسان فرمائے. مینوں حکم ہویا ہے فرحان صاحب دا یونس سیدی صاحب دا میں چند منٹ تواڈی خدمت دے اندر اس قابل تے میں نہیں ہاں کہ تواڈے پڑھے لکھے لوگاں وچ ایک ان پڑھ مولوی کوئی عمدہ گفتگو کر سکے. چند منٹ حاضری ہے جس طرح تسی تشریف رکھ دے ہو بیٹھے ہو. میں ایک دوست نو بھی گزارش نہیں کراں گا کہ تو اتھو ایتھے آ جا ایتھو آ جا. بہت خوبصورت سپیکر دا اہتمام ہے کہ آواز تواڈے تک پہنچ رہی ہے. مگر ایک مسئلہ یاد رکھنا دوستو, محفلاں وچ اگر اسی اس نیت نال بیٹھیے کہ جنہاں دا فوت ہو گیا ہے انہوں نے وکھائیے کہ اسی آئے ہیں تے پھر بھی بہنا ہی نہیں.
تے جی اسی اس نیت نال بہ جائیے کہ رب بھی ویکھدا ہے تے رب دا رسول بھی ویکھدا ہے، پھر اے بہنا عبادت ہے۔ ریاکاری مسلمانہ دا زیور ہو چکیا ہے۔ غریب دا باپ مر جائے جنازے نال بندے نہیں ہوندے، امیراں دا ایک دن دا بچہ مر جائے لوگ صفاں بنا کے کھڑے ہوندے۔ اس وقت انسان دی عزت اور توقیر نہیں ہے، لوکاں دی جیب دے اندر اگر دولت ہے تو اس دولت نو سلام ہے، زمانہ سلام کردا، مگر اسلام اس دے خلاف ہے۔ اسلام میں گل کردا ہے کہ جس صف وچ حضرت بلال بیٹھے سننا اسے صف وچ خود رسول اللہ بیٹھے سن، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے، ایک پوائنٹ دی کو کر میں تہاڈی خدمت دست بستہ گزارش کراں گا کہ محمد فرحان صاحب ساڈے بھائی نے، برخوردار نے، انہاں دی خالہ صاحبہ مرحومہ فوت ہوئیاں نے، اللہ انہاں دیاں بیٹیاں نو سیدہ خاتون جنت دی پاک چادر تطہیر دی برکت نال اپنی والدہ دے جان تے دکھ اور غم دے پہاڑ جدوں گھراں وچ ڈگدے نے، یہ محسوس وہی کر سکتا ہے جنہاں دا کوئی وچھڑیا ہوئے کہ کی کیفیت۔ میں ایک جملہ صرف تہاڈی خدمت عرض کرنا وا، میں یعنی کہ زندگی دا میرا پہلا چانس ہے کہ پاکاں دا ذکر فرحان صاحب نے کیتا ہے، نقیب صاحب نے کیتا ہے، تسی چپ کر کے بیٹھ رہے ہو، یعنی کہ میں پہلی مرتبہ ایسا منظر ویکھنا چاہیا، جنہاں دے خیمیاں دے سامنے 72 لاشاں پئیاں ہون اور رسول اللہ دے گلشن دے پھول ریت تے پئے ہون۔ اگر اللہ نے تانوں کان دیتے ہون تے گل گزردی پئی ہوئے تے غور نہ سن لینا، کتے حضرت عباس تے بازو پئے ہون، کتے امام قاسم دا دھڑ پہ لیٹیا ہوئے، کتے سر مقدس ہوئے، اندر جے پتھر لے کے بیٹھے ہو تے میں واز توڑنا کی کر سکنا۔ علی اصغر جیسا معصوم 6 مہینیاں دا کٹیا ہویا موتیاں دی طرح زمین تے پیا ہوئے تے بی بی زینب امام عالی مقام نو پوچھ دیاں نے، تسی اتنیاں لاشاں چکیاں نے تے غمگین نہیں ہوئے ہو، مقام رضا تے کھڑے ہو، ہون تو انہوں کون یاد آ گیا جدے غم چ رو رہے ہو؟ میں لفظ کہنا چاہنا، آپ نے اچھا سارا ہوکا بریا فرمایا، آج میں میری ماں بڑی یاد آ رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی خاتون، میں نے آج انہوں دی یاد بڑی آ رہی۔ معلوم ہویا کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جڑا انسان اوکھیاں تو اوکھیاں منزلہ تے بھی کھڑا ہوئے تے انہوں ماں دی کمی محسوس ہوندی رہی، ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، یہ اللہ نے بنایا۔ یہ میں پاک حسین دی شان ایک جملہ عرض کر دیتا ہے، میں دوسری گزارش ادو تک تہاڈی خدمت نہ عرض کر سکاں گا جدوں تک میں تہاڈے کول اجازت طلب نہ کراں۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی، محمد فرحان صاحب نے اپنے استاداں دا کلام پڑھیا، اگر کوئی نامی توجہ کردہ تو کوئی حرج نہیں ہونا سی، نقیب صاحب نے کسی شاعر دا شعر پڑھیا، اگر نامی توجہ ہوئے بے خبری وچ تے کچھ نہیں ہوندہ، تے جے قرآن پڑھیا جائے تے امت دی توجہ نہ ہوئے کچھ نہیں ہوندہ، کچھ رہندہ نہیں، کچھ ہوندے علی گل نہیں، کچھ رہندہ ہی نہیں۔ کیوں؟ دنیا دے سارے شاعران دے کلام وچ غلطی ہو سکتی ہے، رب دے قرآن وچ غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ دا کلام بے عیب کلام ہے، لا ریب ہے۔ میں اس کلام پاک دا ایک جز تواڈے سامنے ترجمہ کر کے، فرحان صاحب نے میں نے حکم کیتا، میں ایک گل کر کے ختم پاک اجازت چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانہ نالوں کئی گنا زیادہ ایک مخلوق پیدا کیتی ہے جنہوں فرشتے کیا جاندہ ہے۔ جی کی کیا جاندہ ہے؟ جی فرشتے۔
میرے بھائی نے سیدی صاحب بڑا اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں، مینو تکلیف ہے میں تاں کہنا جی دی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ فرشتے اللہ دی مخلوق نے تے ہے کنے کنے؟ سیرت نگار، محدثین، شارح، مترجم، قرآن لکھن والے، ترجمہ کرنے والے آج تک نہ کتاب لکھ سکے نے نہ ترجمہ لکھ سکے نے، رائٹر نے قلم چکیا ہی نہیں۔ وہ کہندہ فرشتے انہیں بڑھائے نے، ہے کنے نے؟ نہ کسی مفتی لکھیا ہے، نہ محدث لکھیا ہے، نہ علامہ نے لکھیا ہے، نہ کسی شاعر نے لکھیا ہے۔ میں لفظ کہنا چاہنا جے کچھ کرنا آئے ہوتے بولیا جے اتنے ساریاں لکھیا ہے بھی فرشتے انہیں نے، انہاں دی تعداد رب جانے یا مصطفیٰ جانے کیونکہ سبحان اللہ فرماؤ۔ کسے بشر نو پتہ ہی نہیں کہ فرشتے ہے کنے، اور فرشتے بندے کس طرح نے؟ میرے الویکھنا جی ایک منٹ توجہ فرمانا، فرشتے کنے نے تے کنے بندے؟ فرحان صاحب بندے سارے تقریر سنن والے نے، میں محسوس کر رہے ہیں پڑھے لکھے احباب جلوہ گر نے، میرے جیسا طالب علم ایک ٹوٹے پھٹے الفاظ تواڈے سامنے کہہ رہے ہیں فرشتے ہے کنے نے؟ حضرت امام غزالی لکھ دے نے کہ جدوں کسان زمیندار کنک اگانا چاہے گندم تے او ہل چلاندہ ہے زمین تے زمین دا سینہ پھاڑدا ہے تے گٹو وچ ایک من دانیاں دا پاندا ہے تے او زمین وچ بکھیر دیندا ہے تے اُتے سواگا پھیر کے دانیاں نو مٹی وچ ملا دیندا ہے۔ سیانے بندے آدھے نے دانے سانب کے رکھی دینے، تُسی سواگا پھیر کے مٹی چ ملا دیتے ہیں۔ امام غزالی دی روح تنگ ہو جائے گی جی تُسی غور نہ کیتا۔ غزالی کہندے نے کہ کچھ عرصے بعد خدائے رب لم یزل نے زمین دا سینہ چیریا، چیر کے بچوں سبزہ نکڑیا، سبزہ انتظار کردہ رہا، ہریالی پیدا ہوئی، فصل جوان ہوئی، لوکاں داتی نال کٹی، توڑی الگ کیتی، گندم الگ کیتی، انہاں کیا من سٹن والیا، رب بولیا بندے نو، اوے من سٹن والیا، تول تیرے رب نے من نو کتنا کیتا ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے، جتھے زیادہ پڑھے لکھے بندے ہون اتھے مولویاں دا ہی حال ہوندا جو تسی کر دے ہو پے۔ میں دوبارہ پھر لفظ ریپیٹ کر رہا، زیادہ پڑھے لکھے بندے ہیں وچ ان پڑھ مولوی کس طرح گفتگو کرے؟ میں پھر عرض کرنا پیا، فرمایا ہوئے من سٹن والیا ہون تکڑی تے تول، تیرے رب نے من دا بدلہ تینوں واپسی کدی 50 من چ کردا ہے، کدی 40 من چ کردا ہے، تے نال رب فرماندا ہے کدی تے شرم کر کے سجدہ کر لیا کر مینوں، تینوں پتہ ہی نہیں لگا تیرا رب تینوں رزق کیویں عطا فرما رہا ہے۔ کبھی تو اس کے ہاں سجدہ بھی کر لیا کر، اور کبھی تے جبین تھلے کر لیا کر کہ عزت والے رب نے تینوں اس زمین جو کی عطا کیتا۔ میرا موضوع ہے نہیں ہے، میں کہنا چاہنا، غور نہ سننا، بیٹھ جا بیٹے منہ بہت توجہ رکھنا۔ غزالی دی تحقیق ہے وے میرا لکھیو کہ 40 من 30 من 60 من جنہ بھی من دے بدلے انہیں دیتے ہیں۔ نقیب صاحب بڑے بازوق بندے نے، بڑے بازوق نعت خان بیٹھے ہو، میں جملہ کہندہ پیا تو انہوں مدینے والے دی قسمیں ضائع نہ کریا جے۔ غزالی کہندہ تو 40-50 نو چھٹ دانے گن سکنا ہے، 40 من چ گندم دے دانے کنے آئے؟ آدھا نہیں گنے جاندے۔ غزالی کہندے نے گندم دے ہر دانے دا سینٹر چیک کر کیتا ہے، کی نظر آئی؟ وہ کہندہ لکیر لکیر۔ نقیب صاحب اگر بندے تھے دا جواب نہ دیتے مائک تو انہوں اجازت ہے میرے آگے چک لیا جے۔ گندم دے ہر دانے دے سینٹر میں ایک لکیر ہے۔ امام غزالی کہندہ ہے مینوں رب کعبہ دی قسم
گندم دے ہر دانے وچ لکیر پان واسطے فرشتہ اللہ نے الگ پیدا فرمایا. ہائے 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 فرشتہ الگ سے ہے. یا علی مولا مشکل کشا ہر گندم دے سنٹر وچ لکیر پان والا فرشتہ علیحدہ ہے. میں اگلا لفظ تو اڈنا زور نال بولنا چاہنا جے رب تو انہوں منہ گالا واسطے نہ دیتا ہوئے، گلیاں واسطے نہ دیتا ہوئے، چگلی واسطے نہ دیتا ہوئے، اپنی تعریف لے دیتا ہوئے تے لب کھولے آجے. غزالی کہندہ ہے جن نے ایک واری گندم دے دانے چ لکیر پا دیتی ہے نا وہ دی ڈیوٹی ختم. دوبارہ زندگی میں جو فرشتہ کوئی اور دانے میں چ لکیر نہیں پا سکتا. سوچ کنے بنائے سو، سوچ کہ فرشتے کنے نے. مولویاں دے قلم ٹوٹ گئے، محدثین ڈگ پہ، مورخ اپنی زبان اور قلم نو دندہ میں چبا کے کہندہ میں جواب کی لکھا. میں اپنی گڑی وچ اکثر قوالی سننا، چشتی سلسلے نہ ساڈا تعلق ہے. میں بڑا سوچیا فرحان صاحب بھی یہ بڑھائے کنے سو، گنتی آؤندی نہیں پئی. تو میں ٹیپ دا بٹن دبایا تو کسے قوال دے ایک جملے نے مینوں مسئلہ سمجھا دیتا. اللہ کرے وہ گل تو آڈے تک ہی پہنچائے. انہیں ایک کوئی گل کی تھی بھئی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اولویت کنہ کے علم پڑے گا، پیر صاحب کنہ کے دسنگے کی تحقیق ہوئے گی، کی مدبر لوگ اتھے تدبیرہ کرنگے. بس اس قوال نے بڑا خوبصورت جملہ کیا. انہیں کیا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اگے خود ہی جواب دیندہ ہے کہ اللہ کرے تو آڈے ہاتھ اس مرحومہ مائی صاحبہ دے اسالے ثواب لئی اللہ دی تسبیح اٹھ جان. آدھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اگے جواب دیندہ بس وہی خدا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کون سوچے، کس کو شعور ہے، کون جھاچے، کون تولے. اوہ دوستو گندم دے ہر دانے وچ لکیر پان لی فرشتے الگ نے. ویڈیو بندی پئیے، محمد فرحان ساڈا بیٹا ہے، وکھانا میری ذمہ داری ہے. جیڑے گندم چ لکیر پاندے نے اور کچھ نہیں کر سکتے. اور کچھ نہیں کر سکتے. ہوا چلان والے وکھرے نے، بارش برسان والے وکھرے نے، زمین دا سینہ چیر کے پودے کڈن والے وکھرے نے. تو انہوں کوئی نہیں سمجھ آئی. میں حدیث پاک پڑھدا پیا، اے حافظ صاحب تو لے کے میرے بھائی جان تو لے کے آخری بندے تک میں لب کسے دے چپنا ویکھاں. مصطفیٰ نے فرمایا میرے ابو بکر بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یعنی مولا مشکل کشا بارش کے ہر قطرے نال ایک فرشتہ پیدا ہوندہ ہے. لے آؤ کمپیوٹر، لے آؤ سائنس، لے آؤ ٹیکنالوجی، دس سے دی مخلوق کنی. لے آؤ سائنسدان نو کہو کہ کوئی آلہ بڑھا جے دے اندر لکھ فرشتیاں دی تعداد کتنی ہے. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں نقیب صاحب، میں ایک لفظ کہنا چاہنا اج دے ختم چیلم دی جان ہے. جے ساڑھے اندر ضمیر مردہ نہ ہویا تے نبی دے فرمان نال ضمیر اٹھے گا، اندروں جاگے گا. جے یزیدی ضمیر نہ ہویا، حسینی ضمیر ہویا. توجہ، مدینے والے نے فرمایا ہوئے میرے امتیہ غیرت کر کے رب نو سجدے کردہ رہا کر. کیوں؟ فرمایا رب نے بارش لئی وکھرے بنائے، ہوا لئی وکھرے بنائے، گندم دے دانے چ لکیراں واسطے وکھرے بنائے. ایتھے بولنا جے مدینے والے فرماندے نے جدوں تو ماں دے پیٹ سے نا تے تیریاں اکھاں دیاں پلکاں سجان واسطے فرشتے اللہ نے وکھرے بنائے ہوئے. آئے آئے تسی میرے الویختے کیوں نہیں ہو؟ ایک باری ویکھو تسی اے تیریاں اکھاں دیاں جڑیاں پلکاں دی سیٹنگ کرنی ہے نا، اے فرشتے اللہ
میں دوبارہ پھر کہہ رہا تواڈے تک گل نہیں پہنچی. اکھاں دیاں پلکاں سجان لئی فرشتے الگ نے، اے تیرے وال سدھے کرن لئی الگ نے. والذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماندا ہے اوے بندیا تینوں پتہ ہے میں تینوں کیڑے چاواں نال بنایا ہے، کتنی چاہت سے بنایا، کتنی شان سے بنایا. اللہ پاک تو انہوں ساری محفل نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت عطا فرمائے. میں لفظ تقریر دے کہنا چاہنا اور تواڈے تو اجازت لینا، پر میں تواڈے پیراں تے رومال رکھنا بھی انہیں نہ لفظاں نو ضائع نہ ہون دینا. میں تواڈا احسان مند رہاں گا. کوئی فرشتہ ماں دے ذریعے نال رب نے پیدا نہیں کیتا. مینو میرے بھائی محمد یونس نو میں پوچھیا بھی محفل 5 بندیاں دی ہوئے نا اسی 2 گھنٹے بانٹ سکنے ہاں، مگر بندہ ایک بھی ذوق والا ہوئے تو لکھاں ورگا ہوندا ہے. تے جتھے کسے دی گل دی قیمت ہی کوئی نہ ہوئے اوتے پاویں 500 بندہ بیٹھا ہوئے کی کیتا جا سکدا. اتنے فرشتے بنائے سو کسے نو باپ دے ذریعے دنیا تے نہیں آیا فرشتہ، کسے ایک فرشتہ پیو کوئی نہیں. میں قرآن شریف دی آیت پیش کر رہا کسے فرشتے دی ماں کوئی نہیں. کوئی فرشتہ چاچا خالو ماموں کسے دا کوئی رشتہ نہیں. بغیر رشتیاں تو رب نے بنائیں تے ماں والا رشتہ رب نے فرشتیاں نو دیتا ہی نہیں، نہ باپ دے ذریعے نہ ماں دے ذریعے. تے بناندہ پتہ کنے اب میرے تکیو بندہ مومن جدو نبی پاک تے درود پڑھتا ہے نا تے دے 2 ہونٹ جدو آپس میں ٹکراندے نے تے وچو حضور دا نام نکلدا ہے، اس آواز وچو رب فرشتہ پیدا فرمایا. اس آواز وچو رب فرشتہ پیدا کردا. آئے 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 حق فریدی اس آواز وچو رب فرشتہ پیدا کردا ہے. کوئی گل ہے تو انہوں کوئی گل تو آڑے تک پہنچی ہے اس آواز وچوں جڑی لفظ محمد نکلدا ہے نا منہ چوں صلی اللہ علیہ وسلم اس وچوں رب فرشتہ پیدا کردا ہے. بتاؤ دن میں کتنے عاشق کتنا درود پڑھتے ہیں اور کتنا فرشتے پیدا ہوتے ہیں. پلاسٹک کے پیپ بنانے کے لیے فیکٹری ہوتی ہے نا، وہ فیکٹری سے پلاسٹک کا پیپ نکلتا ہے. رکشے بنانے کے لیے بورے والا بڑا اول صفحے پہ ہے وہ رکشے بناتا ہے. جوتے فیکٹری سے بنتے ہیں. اوہ ہر شہر دی رب فیکٹری بندیاں نو آکھیا لاؤ نا برتناں دی فیکٹری ہے، جوتے بنانے کی فیکٹری ہے. آئے آئے مالکہ سانو منہ کیوں دیتا ہی؟ فرمایا کمڑیا گالاں واسطے نہیں دیتا، تیرا منہ درود دی فیکٹری ہے دے جو میں فرشتے تیار کر رہے ہیں. تیرا منہ درود دی فیکٹری ہے اور یہ فرشتے پیدا کرنا میں تیرے ساماں بچوں جڑے سا بغض محمد وچ نہیں عشق محمد وچ نکل دے صلی اللہ علیہ وسلم. جی پرونا غریب مولوی گگو چو آکے تو اڑے پیری ہاتھ رکھ کے آکھے بھی ایک واری ہاتھ چوکے سبحان اللہ کو. ویسے مندے تسی نہیں ہو تکڑے لوگ بیٹھے ہو نا. میں پھر گزارش کرنا بھی جس نبی دے امتی بن کے سانو ایڈی عزت ملی ہے اس پاک نبی دے ذکر تے سجا ہاتھ بلند کر کے مائی صاحبہ دے سالے ثواب لے. میں علیلاں ورنہ جڑے تسی نعت خان سنن نا اے ایڈے بھی اچھے سورا لے کوئی نہیں. میں شیر پڑھاں تے میرے نال اوکھا پڑھن گے. مقصد ہے دوسرا کوئی پریشان ہو کسے گل لتے ہے اس گلتی پریشانی نہ لے آؤ. مسئلہ عرض کرنا پہ انہوں غور نہ سنو. کوئی فرشتہ ماں دے ذریعے پیدا نہیں ہویا تے خرباں نے روزانہ بڑھ رہے ہیں. میں سجدے وچ ڈیک کے مالک دی بارگاہ چرز کی تھی عزت والیا ربا انہیں فرشتے جو بغیر ماں پیو تو بنا لے نہیں سانو ماں پیو تو بغیر کیوں نہیں بنائے. تقریر سننا توڑے واسط دا کم نہیں تے میں معافی ایڈوانس منگنا. جدو فرشتے بنا لینا جھٹ وچ تے
تے سانو ماں پیو تو بغیر کیوں نہیں بنائے؟ یہ کی وجہ قرآن نے دی وجہ بیان کیتی کہ دی وجہ کی ہے انسان نو رب نے ماں پیو تو بغیر کیوں نہیں بنایا؟ ڈائریکٹ ماں کول پتر نہیں آیا، میرے ویکھو ڈائریکٹ ماں کول بچہ نہیں آیا تے ڈائریکٹ ابے کول بھی بچہ نہیں آیا، نہ ڈائریکٹ ماں کول بچہ آیا تے نہ ڈائریکٹ باپ کول بیٹا آیا۔ انسان دی ہسٹری عجیب ہے جناب علی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو پہلے اپنے کارخانے قدرت وچ کئی حجاباں وچ رکھیا، کدی حجاب محبت وچ، کدی حجاب عشق وچ، کدی حجاب سرور وچ رکھ کے پھر باپ دی پشت وچ منتقل کیتا، پھر پشت وچوں کڑ کے رحم مادر وچ لے آندا، تے جدوں رحم مادر وچ بچہ آیا تے بے صورت سی، وہ تھا کہ کپڑوں پہ گرے تو نماز نہیں ہوتی، فرشتیاں نے رب دی بارگاہ صدا کی تھی، عزت والیا رب آئے کی چیز ہے، کدی اپنے کول، کدی ابے دی پشت وچ، کدی رحم مادر وچ، تے کی ہے بے صورت اور بے نام ہے، ایک کی ہے 40 دن گزرے کیفیت بدلی، پھر 40 دن گزرے کیفیت بدلی، پھر 40 دن گزرے کیفیت بدلی۔ توجہ، اللہ نے ماں دے بطن وچ بچے نو کچھ دیر مردہ رکھیا، کچھ دیر مردہ رکھیا، یہ تسی بولے نا تے میں سمجھا گا قبرستان چ بیٹھے ہو، کچھ دیر مردہ رکھیا، فرشتیاں کیا مالکہ ایک گوشت دا ڈھانچہ بنایا ہی، نہ بولدہ ہے، نہ ہلدہ ہے، نہ کلام کردہ ہے، ایک کیے خدا رب لم یزل نے پھر اس مردے جسم وچ آپ روح پھوکی، تے جدوں روح پھوکی فرشتیاں نے رٹ دائر کی تھی، مالکہ یہ تو بشر پیدا ہو گیا ہے، یہ تو بشریت ہے، یہ تے بندہ بن گیا ہے، تے بندہ بھوک لگے تے روٹی کھاندا ہے، پیاس لگے تے پانی پیندا ہے، آکسیجن تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مالکہ بشر ہے، انہوں بھوک بھی لگے گی تے کھوائے گا کیویں؟ خدایا اس تنبوہ تھلے ہو بندہ نہ نظر آوے جیڑا رب دی قدرت نہ بولے، فرمایا میرے فرشتیوں اے تے ثابت کرنا چاہنا کہ اے بچہ ماں دے پیٹ وچ گرم منگے گا تے میں گرم دیاں گا، آکھو سبحان اللہ، اگر یہ گرم طلب کرے گا میں گرم دیاں گا، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ میرے اس نعرہ مارن والے بھائی نو سلامت رکھے، اور جڑا تسی جواب دیتا ہے میں تواڈے بارے کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا، کوئی میرے کول تواڈے جواب تے کمنٹس ہے ہی کوئی نہ کہ میں تواڈے تے کمنٹس کراں کی، لہذا اس غریب دی گل سن لو۔ فرمایا یہ ٹھنڈا منگے گا تے میں ٹھنڈا دیاں گا، یہ ترش منگے گا تے میں ترش دیاں گا، اگر یہ ہلکا ٹھنڈا منگے گا میں ہلکا دیاں گا، یا اللہ ساریاں چیزاں تے دیں گا تے بشریت تے بغیر آکسیجن تو ہوا تو بغیر بشر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ علامہ صاحب تشریف لے آئے، علماء آئے بیٹھیں، قرآن دے قاری آئے بیٹھیں، گلہ سمجھن والے بندے بیٹھیں، کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے میں ہوا بھی انہوں دیاں گا چونکہ میرا بندہ ہے، روٹی دیاں گا، پانی دیاں گا، ترش منگے گا ترش دیاں گا، ہوا دا انتظام ماں دے بطن وچ کراں گا۔ مالکہ تنبوہ تھلے پکھے لا کے ہوا دیتی جا رہی ہے، ایتھے کہنے دیتی ہے، فرمایا تینوں سجدہ کرن واسطے ٹائم نہیں ملیا، ڈوب کے مر جاؤ تھے ہوا بھی تینوں میں دیں گا، ہوا کا انتظام میں کرتا، تینوں تے اذان ہوئی ہے تے سجدے واسطے ٹائم نہیں نہ ملیا، تو تے آزان دے ٹائم اپنے ٹیلی ویژن دی آواز بھی پست نہیں کیتی کہ کس رب دے پاک نا دا آواز آ گئی ہے جس رب نے ماں دے بطن وچ سانو ٹھنڈا دیتا ہے، گرم دیتا، ترش دیتا۔ انسان جہازوں میں سفر کر کے کہتا میں اڑ رہا ہوں، تو اڑیا نہیں ہے، تو بڑی پستی وچ ہے، اڑے او نے جنہ مولا نال یاری لائی ہے۔ ایک فکرہ شیر دا میرے منہ چے، میں فرحان صاحب ورگا تے پڑھ نہ سکدا،
جملے دو سن لو. بچہ پلدا رہا, ماں بوجھ چکتی رہی. میرے ویکھیو, ماں بوجھ چکتی رہی. ہائے ہائے ہائے. مدینے والے فرمایا جدو 9 مہینیاں دا تو ہو گیا سے نا, جدو ماں لیندی سے نا پاسا, تے اس پاسے نال جڑیاں انہوں درداں ہوندیاں سڑنا, تو ساری زندگی انہوں کعبے پھراندا رہے, ہالے پاسے دے بدلے تو نہیں دے سکتا. تو پاسے دے بدلے ایک جب کروٹ لیتی تو اس کی اندر سے جو درد اور تکلیف اٹھتی, اس کو بدلہ نہیں دے سکتا. اتھے نوجوان منڈے بیٹھے نے تے میں توڑے پیرا تے رومال رکھنا, سانو بھی کوئی سمجھائے گا کہ نخرے کنوں کہتے ہیں, اسی خود نخرے بنائے نہیں, پھر لوکاں سانو ویک کے نخرے کیتے نے. اصحاب ایجاد کرنے ہیں نخرے, پھر لوگ سانو ویک کے نخرے کر دیں. نخرے نہ اتھے کرو. پر نوجوان پترو, رات ادھی دا ٹائم ہوئے تے بیوی تینوں آکھے بورے والے جو کوئی شے لیا دے تے موٹر سائیکل کڑ لینا ہے, ماں تڑپتی رہے گی, کدی ٹھنڈا پانی بھی نہیں دے سکے. اوے ماں نو او ککھاں والی کلی چ رکھے جتھے اگ بالی دیئے, تے محترمہ اہلیہ واسطے بیڈ بنائی, 5 لکھ دا ایسی روم بنائی کہ جہاں میری بیوی آرام کرتی ہے. اور ماں نو کتھے رکھے, اور جنت بھی تو لبدا پھرنا ہے. اور کملیا ختم دیوان لگیاں جڑا 500,000 دا سوٹ لیا کے تو کپڑیاں دا ختم چ بخشوایا سی تے نمی جتی لے آیا سے, یہ ان ختم تے ناک نہیں نہ رہندہ برادری تے تاں اماں دیاں نمیاں جتیاں لے آیا ہیں. عید آلے دن انہوں نمی جتی کیوں نہیں لے کے دیتی ہے؟ عید آلے دن اماں نو نمے کپڑے کیوں نہیں پوچھے؟ کبھی اماں سے بھی پوچھنا تھا نا کہ اماں تیرا کیا حال ہے. ہن ٹر گئی ہے, ہن ویکھ بیڑے وچ کی بن گئی. 2 تجربے میں زندگی کیتے نے, آپ کیتے نے, نہ کوئی حدیث پاک میں اس دے بارے پڑھا, میں ایک تجربہ کیتے. اسی ہر رات کدی 2 بجے گھر آئی دا, کدی 3 بجے, کدی 4 بجے, کدی دن کدی رات. مینوں کریم رب دی قسم منجیاں 2 پئیاں ہونا, ایک تے بیوی بیٹھی ہوئے, ایک تے ماں بیٹھی ہوئے. تسی بھی آئی تجربہ کریا جے, تے جڑا نہ بولے انہوں حضور دی ماں دی قسم بولنا جے. بیوی جدوں بوہا کھڑکے گا نا تے خامد دے ہاتھ ویکھے گی, جلدی کرنا پترا جلدی کر لا, اے جتھے میں آیا کھڑا نا, اے ان جملہ اس طرح ہے بھی جلدی سامان رکھ دو, میں تقریر ختم کر لگا. ایک منجی تے بیوی بیٹھی ہوئے تے ایک تے بڑھی ماں بیٹھی ہوئے تے پتر تھکا ہویا ہوئے, تے چیک کرنا ہے. بیوی خامد دے ہاتھ ویکھ دیئے کہ ہاتھ وچ شاپر ہے, شاپر وچ پھل لے آیا ہے کہ نہیں. جڑا بندہ ایتھے نہ بولیا سیدی صاحب ساؤنڈ بند کر دیا جے. آئے ماں ہاتھ نہیں ویکھ دی, ماں چہرہ ویکھ دیئے, پریشان تے نہیں آیا میرا. آئے ہائے کتے دکھی تے نہیں آیا میرا بیٹا, کہیں غموں سے چور تو نہیں آیا. اوے کملیا, اوے بیوی دا حق ہے تیرے تے اسلام نے رکھیا ہے, پر لکھاں بیویاں ایک پاسے, اچھی بولیا جی ہاتھ کٹ کے, لکھاں بیویاں ایک پاسے, اور تیری ماں دی ٹوٹی ہوئی جتو دی مٹی ایک پاسے. ماں کا اسلام اتنا مقام ہے, وہ رفعت ہے. میں آج تک کوئی حدیث پاک نہیں پڑھی. مولانا صاحب تشریف فرمانے جے کسے مولوی پڑھ لئیے تو میں نو فرحان صاحب فون کر کے دسن گے بھی فلانا مولویاں دا میں حدیث پڑھ لئیے. میں نو پوری کتب حدیث دسو کتھے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تسی صبح اٹھ کے اپنے پیرو مرشد نو ویکھو توڑا حج ہوئے گا. میں نہیں کتے پڑھیا, ثواب ہے بڑا, اگر با شرع پیر ہوئے نیک ہوئے انہوں ملنا ثواب ہے, ثواب ہے, حج نہیں ہے. آئے ہائے کسے بڑھے بزرگ نو ویکھو تے ثواب ہے, حج نہیں ہے. ہن ایتھے بولیا جے تو انو رب زبان نبی دے ذکر واسطے دیتی ہوئے,
مدینے والے قسم چک کے فرمایا کہ جڑا ماں پیو نو ایک واری ویکھے انہوں ایک حج دا ثواب، جڑا دو واری ویکھے دو وائی دا، جڑا تین واری ویکھے تین، جنہاں نو ویکھیاں حج سی انہاں لئی ککھاں دی کلی۔ میں مولانا صاحب نے پوچھا بڑے پڑھے لکھے بندے ہو، یہ دسو کہ ہے جڑا مرد ہے حضور دی امت دا مرد، وہ زندگی وچ شادیاں کنیاں کر سکتا ہے؟ آدھا ایک وقت 4 بیویاں نال نکاح کر سکتا ہے، شرط ہے کہ وہ سکیاں بہنا نہ ہوں۔ میں کیا اس توتے نکاح نہیں ہو سکتے؟ آدھا 100 نکاح ہو سکتا ہے۔ میں کیا کیویں؟ کہندا ایک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اگر 4 دے حق پورے کرے پھر انصاف کرے تو رکھ سکتا ہے، مگر نکاح 100 بھی ہو سکتا ہے، ایک فوت ہوگی دوئی لے لی، ایک نے ڈائیورس کیتا دوسری لے لی۔ میں کیا 100 بیوی نال بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ آدھا ہو سکتا ہے، ایک وقت 4 رکھ سکتا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا ایک بیوی مر جائے دوئی بیوی لب سکتی ہے؟ آدھا لب جاندی۔ میں کیا دوئی مر جائے 30 لب جاندی؟ آدھا لب جاندی۔ تے میں کیا جے ایک ماں مر جائے، ہائے 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 کتھے گل ہو گئی ہے کتھے تو، میں کیا جی ایک ماں مر جائے دوسری ماں نہیں لبدی؟ آدھا نہیں لبدی۔ تے میں کیا جیدہ متبادل اس رکھے ہی نہیں، ایک بیوی مر جائے تو اس کا متبادل دوسری بیوی ہے، تیسری مر جائے تو چوتھی ہے۔ اللہ دی قسم ماں پیو مر جائے دا متبادل کوئی نہیں، تے جیدہ متبادل کوئی نہیں انہاں نال معاشرے نے کیتا کیے، نبی دی پگ، نبی دی دستار، پتر بھی نبی تے پیو بھی نبی، تے بیراواں ہاتھ کڑیاں لا کے تے پیراں وچ بیڑیاں لا کے جدو کنویں وچ سٹیا نا، تے ایک بھرا نے حضرت یوسف دی قمیض لا دی تھی، انہوں نے کہا کرتا بھی لا لو، تے جدو رسی کٹی نا اللہ نے جبریل نو فرمایا جا تے تھلے تخت رکھ دے، تے نالے یوسف دے کان نے چاکھی پرا چھڑ جاندے، رب نہیں چھڑ دا۔ آئے ہائے، برا چھڑ جاندے نے، رب بندے نو نہیں چھڑ دا۔ تے فرمایا تخت لیا کے تھلے رکھ دے، تخت تھلے لے آندہ، قافلہ گزریا، انہاں نو پانی دی پیاس لگی، انہاں رسی سٹی، حضرت یوسف نے رسی نو ہاتھ پایا، باہر آئے تے انہاں منہ چنگلی لے کے آکھیا کڈنا پانی سی، فران یار بندیاں نو کہے یار اس لفظ نو ضائع نہ کرن، او آدھے نے کڈنا پانی سی نکل چن آیا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کنویں چو کڈنا پانی سی، آئے ہائے تے نکل، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ فرمایا کڈنا پانی سی تے نکل چن آیا ہے۔ یوں نہ کیا حضرت یوسف نو چن ورگیا سونیا کنویں وچ کیویں؟ تے آپ نے فرمایا مینوں غیراں نے نہیں سٹیا، بولیا جے سبحان اللہ، بولیا جے مینوں غیراں نہیں سٹیا، اور مینوں پراواں بن کے سٹیا ہے، تے رسی پراواں کٹھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو وہ زیارت کرن لگے، پرا پھر آ گئے، انہاں پھر نبی دے منہ تے تماچا دے ماریا، انہاں کیا یہ تے ساڈا غلام ہے، براواں یوسف نو کیا ساڈا غلام ہے، نس جاندہ ہے ویچنا چاہنے درائم معدودہ وقانو فیہ من الزاہدین، وہ کھوٹے پیسے آتے نبی دا حسن بھی کیا، انہاں کیا ایک شرط تے بیچنیاں، ہاتھ کڑیاں نہیں جے کھولنیاں تے بیڑیاں نہیں جے کھولنیاں، ایمیں ٹور کے لے جانا جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا مالکہ جی میں تو راضی، جے سجنہ نو ہاتھ کڑیاں نال تو ویکھنا چاہنا ہے، اسی ایمیں راضی ہیں، ٹوری جاندیں تے آپ ہس دے پین۔ اچانک حضرت یوسف دی ہس دیاں چیخ نکل گئی، ایس گل تے میں نہ زور لایا، جدو چیخ نکلنی نا تو وپاریاں آکھیا تینوں ساڑھے سامنے ہاتھ کڑیاں لگیاں تو نہیں رویا ہے، کنویں میں چھٹیا تو نہیں رویا ہے، کڑیا ہے تسی نہیں روئے ہو، اور تیرے چہرے تے تھپڑا سی ویدے ویکھیں نہیں روئے ہو، کی گل ہے پینڈا زیادہ کر لیا جے رو پے ہو؟ آپ نے فرمایا نہ پینڈا زیادہ کیتا ہے نہ کوئی گل ہے، ایک منٹ لئی میریاں ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں کھول دے ہو، کیوں؟
فرمایا او سامنے میری ماں دی قبر ہے. ہائے 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 ہائے. شاید کوئی تواڈے جو بندے بیٹھے نے عاشق جڑے گل سمجھے. فرمایا او سامنے میری ماں دی قبر ہے. مینوں ایک واری اماں دی قبر تے جا لین دیو, پھر جنہ دل کردہ جے کڑیاں زور نال بن لیا جے, پر مینوں اپنی اماں دی قبر تے جا لین دیو. انہاں کیا جنہ ویچیا سی انہاں کہتے سن کھولنا نہیں, یہ دوڑ جاتے ہیں. اس مرتبہ پہلی مرتبہ حضرت یوسف نے تعارف کرایا کہ میں کون ہاں. آپ نے نبوت دا زور لایا تے ہتھ کڑیاں ٹوٹیاں تے بیڑیاں کھلیاں. آپ والدہ دی قبر تے گئے. اے میرل ویکھنا, دوویں ہاتھ ماں دی قبر تے رکھ کے نا نبی نے تے سینہ قبر دے اتے رکھ لیا. تے حضرت یوسف دی چیخ نکلی. فرمایا اماں ریشم نالو نازک تیرے پتر دے ہاتھ, تے پراواں زور نال ہاتھ کڑیاں مار کے لہو کٹ دیتا ہے. حال ویکھ اپنے پتر دا کی کیتا نے. تو قرآن دی تفسیر دے لفظ نے میں پڑھدا پیاں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ضائع نہ کریا جے. نبی دی ماں دی قبر ہلی, قبر ہلی, تسی نہ ہلنا, قبر ہلی تے وچوں ایک آواز آئی. ہائے ہائے. فرمایا پترا بہتا نہ رو کتے ماں دی قبر نہ پھٹ جائے. بہتا نہ رو. تے حضرت یوسف دی پھر چیخ نکلی. فرمایا اماں میرے پیراں چ خون سم گئے تے ہتھاں وچ لہو آ گئے تے روواں بھی نہ. فرمایا پترا کنے براؤ؟ انہوں نے کہا 12. تے فرمایا 12 وچوں نبی ایک ہی ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے. فرمایا دوجے 11 نبی تے نہیں نا؟ آخر نہیں. تے فرمایا نبوت دی پگ تے تیرے سر تے آئیے نا؟ جی. تے فرمایا باقی پرات تے تیرے ہی نے پر نبی نہیں. تے جڑا نبی ہوندہ ہے او دا پیارا ہوندہ ہے, تے جڑا پیارا ہوئے ازماندہ بھی تے انہوں میں سی نہ کر, جویں آمدہ ہی ہوئے کر. اماں میں اس کی رضا پہ راضی ہوں, مگر تو بھی تو کوئی قبر وچوں گل کر دے تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے. لو جی اے توڑا مائی کرسی, اللہ پاک مائی صاحبہ دی بخشش کرے. تے میں لفظ قرآن دا آخری تلاوت پیا کرنا تے برکت واسطے تو سن بولنا ہے. ماں نے کیا پترا جے ہاتھ کڑیاں لواوی تاں راضی رہنا ہی, جے بیڑیاں پواوے تے تاں راضی رہنا ہی, جے وکاوے تے تاں وکنا ہی. اماں کچھ تے تو بھی کہہ دے. فرمایا میری او دے نال ہو گئی یہ گل, اور میرے ویکھیو میری او دے نال ہو گئی یہ گل تے میں چک لینے ہاتھ, جویں آندئی اوویں کر. میں تیری ماں وعدہ پئی کرنی ہاں, ہن قیدی بن کے جاندہ پیاں, ایک وقت آئے گا مصر دا بادشاہ بن جائیں. آنکھو زور نال سبحان اللہ. مصر دا بادشاہ بنے گا. حضرت یوسف بنے بادشاہ, کوئی نہ بنے. میں تو انہوں پوچھنا 69 چک دے حضور دے غلاموں بنے کہ کوئی نہ. 6 مہینیاں تک حضرت یوسف بادشاہ بن کے روندے ہی رہ سن. کنے مہینے؟ 6 مہینے تک آنسو باندھے. جوڑے سامنے بندے بہندے سن انہاں کیا بادشاہ بڑے ویکھے نے سونا رج کے تے روندہ کیوں ہے؟ روندہ کیوں ہے؟ ایک دن ایک غلام نے پوچھا لج پالو تہاڈی اکھ دے اشارے نال دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے, حالے بھی روندے ہو؟ حالے بھی روندے ہو؟ آئے ہائے. حضرت یوسف دی چیخ نکل گئی. فرمایا تخت تے اتنا مزہ نہیں آیا مینوں جتنا حضرت یعقوب انگلی پھڑ کے ٹراندے سن ابے دے ٹرن تے مزہ آندا سی. مینوں اس تخت وچ اتنا مزہ نہیں آیا. دوستو اے ماں باپ دے انوکھے رشتے تے جدو ٹر جان تے پھر ویڑے اوہی ہوندے نے, گلیاں تنگ ہو جاندیاں. کون پوچھدا ہے پھر رات نو کہ 12 بجے میرا پتر کتھے؟ کون پوچھدا ہے 2 بجے ٹیلی فون کر کے کہ میرا پتر کیوں نہیں آیا؟ اوہ کون پوچھدا ہے کہ میرا شہزادہ کیوں نہیں آیا؟ یزید دے دربار وچ ہاتھ کڑیاں لا کے امام زین العابدین نو کھڑا کیتا گیا. تے جدوں امام حسین دے پتر ویکھیا نا دربار بھریا ہویا,
تے اج آلے نبی نو لوگ پتھر پہ مار دے. تے بی بی زینب نے خطاب کیتا، فرمایا اوے کتے یزیدہ، تینوں خبر ہی کوئی نہیں کہ تو دربار وچ کنوں کھڑا کیتا ہویا ہے. امام زین العابدین نو ہتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں سن. تے یزید بولیا حسین دیا پترا تو نہیں بولنا ہے. تے میرے امام دے پتر دی چیخ نکل گئی. فرمایا رویا سر ویکھ کے میں؟ فرمایا سر تے میں آپ چک کے لے آیا. تے پھر کیوں رویا ہے؟ تو انہوں قسم لگے کربلا دے کاریاں دی جے تسی چپ رہو. امام زین العابدین نے مدینے والے منہ کر کے چیخ ماری. فرمایا کاش آج میرے سامنے میری ماں فاطمہ کھڑی ہو. آنکھو سبحان اللہ. میری اماں جان سیدہ فاطمہ تھے، میرے دادا جان مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہوتے. ماں باپ اور بزرگوں کا وہ رشتہ ہے جو انسان کو ہر مقام پہ یاد آتا رہتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. بس میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو ایک باری ڈریا سے ماں نے سونا چھڑ دیتا. وہ ساری زندگی پکار دی رہی ہے تو کمرے وچوں نکل کے ماں نو کیوں نہ پوچھیا. دوستو آؤ اب بھی وقت ہے کہ جن کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کی عزت و توقیر کرو. ان کی زیارت عبادت، ان کے پاؤں چومنا عبادت. اور تو نہ ویکھیا کر کہ تیرا ابا مجھاں والے واڑے وچ مجھاں دیاں نوکریاں کردا ہے تے میں دے ہاتھ چوما، اے دے ہاتھ نو تے اوے پاتھیاں لگیاں. اوے کملیا تیری دستار اچھی نہیں جتنے تیرے پیو دی جتی اچھی. اگر وہ نہ ہوتے تو کیسے ہوتا. اللہ تعالی حافظ محمد فرحان صاحب، ان کی خالہ مرحومہ، ان کی بخشش اور میرے جیسے طالب علم نکاح